کلر کہر حادثے میں جاں بحق فیصل آباد کے رہائشیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ عوامی ٹاؤن کے وقاص اور فرحان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ متوفی جناوالا روڈ والے قبرستان میں سپرد خاک، علاقے کی فضا سوگوار۔ حسین نگر جناوالا کے شہبان بھٹی کی نماز جنازہ بھی ادا۔ متوفی 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا، کچھ عرصے قبل منگنی ہوئی تھی۔ ٹرین میں خاتون پر تشدد اور مبینہ قتل کا معاملہ۔ ورثاء کے مطابق مریم کو پولیس اہلکاروں اور ریلوے ملازمین نے ٹرین سے دھکا دیا۔ بہن کے مطابق مریم کراچی میں بیوٹی پارلر پر کام کرتی تھی، عید منانے اپنے گھر جناوالا آ رہی تھی۔ سفر کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مریم کی ماں، بھائی اور بھتیجے کا انصاف کا مطالبہ۔ انفراج مقدمے کے لیے مقامی تھانے میں درخواست۔ روٹی کی نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میں روٹی 15، چنیوٹ میں 16 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ نان 20 روپے میں ملے گا۔ تندور مالکان نے نئی قیمتوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت ہمارا بھی کچھ سوچے، اس قیمت پر فروخت کر کے کاروبار کیسے چلائیں گے؟ سات ہزار کا تھیلا نان یہ بیچی تھا 30 روپے کا، مالک نے حکومت نے کرتا نان 20 روپے کا، سادہ روٹی کا 16 روپے کی۔ کیا پریشانی کا سامنا کیا ہے؟ گیس مہنگی، گیس سستی کریں، میدا سستا کریں، پھر ہم کریں گے ریٹ سستا۔ بالکل، ہم پہلے 20 کی بیچتے تھے، اب جو حکومت نے ریٹ گرایا ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے 15 روپے کی روٹی سیل کر رہے ہیں، اور تقریباً آٹے کا ریٹ گرانے سے کم مہنگائی کا فرق نہیں پڑے گا۔ ساتھ میں گیس بھی گھٹایا جائے، لکڑیں بھی گھٹائی جائے، اور گیس جو ہے وہ اس کی قیمت زیادہ کم کی جائے، اور جو ہے بجلی ہے وہ بھی کم کی جائے، جو ہمیں بھی فائدہ ملنا چاہیے۔ خالی آٹے کا ریٹ گھٹانے سے روٹی کا ریٹ نہیں گھٹ سکتا اتنا۔ 15 روپے ہم نے کر دی ہے ویسے۔ کسانوں کی مشکلات کے ساتھ گندم خریداری کا باقاعدہ آغاز 22 اپریل سے ہوگا۔ نئی حکومتی پالیسی نے کسانوں کو مشکلات میں ڈال دیا۔ 6 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر باردانہ نہیں ملے گا۔ چنیوٹ اور توبہ کے کاشتکاروں نے سر پکڑ لیے۔ نئی گندم پالیسی میں ٹرانسپورٹ چارجز کو نصف کر دیا گیا۔ 100 کلو بوری پر ٹرانسپورٹ چارجز 60 سے کم کر کے 30 روپے کر دیے گئے۔ چارجز کم ہونے سے کاشتکاروں کے علاوہ آڑھتی اور مزدور بھی متاثر، اضافے کا مطالبہ۔ بارش کسانوں کی امیدوں پر پانی پھیرنے لگی۔ چنیوٹ اور جناوالا میں گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ بھوانا، جامع آباد اور امین پور بنگلہ میں کٹائی تاخیر کا شکار۔ سٹا کالا ہونے لگا، اوسط پیداوار میں کمی کا اندیشہ۔ نان فائلرز کی سم بلاک کرنے کا فیصلہ خوشائند قرار۔ صدر آل پاکستان ایمبرائڈری رانا عبدالغفور نے کہا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے فیصلہ درست ہے، فوری عمل ہونا چاہیے۔ ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ایک لمبی لکیر ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا میں تو نان ٹیکس پیئر کا تصور ہی نہیں ہے، نہ کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ کوئی چیز بیچ سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو ٹیکسز دینے والے وہ انڈسٹری ہے، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے۔ جہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری لگی ہوگی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ہیں، سہولتیں ان کو زیرو ہیں۔ اگر آٹو موبائل پہ 15% آپ ٹیکس پیئر سے لے رہے ہیں، 100% نان ٹیکس پیئر جو ہے اور نان رجسٹرڈ جو بندہ اس سے لیں، بہت بڑا فرق ڈالیں گے۔ نیلم جہلم سرچارجز کی مد میں زائد پیسے وصول کیے جانے کا معاملہ۔ بجلی صارفین کو بقایا جات نہ ملے۔ فیسکو نے نیلم جہلم اتھارٹی کو خط لکھ دیا۔ منصوبہ مکمل ہونے کے باوجود فیسکو صارفین سے 2.5 ارب روپے زائد وصول کیے گئے۔ بجلی چوری سے متعلق فیسکو کا بڑا فیصلہ۔ فیسکو افسران بجلی چوری روکنے کا حلف دیں گے۔ کسی بھی علاقے میں بجلی چوری کی صورت میں متعلقہ SDO اور ایکسین معطل ہوگا۔ بجلی چوری روکنے کے لیے وفاقی حکومت کا اہم فیصلہ۔ نجلی بجلی کے میٹر ٹرانسفارمرز پر لگائے جائیں گے۔ منصوبے پر اربوں روپے لاگت آئے گی۔ لائن لاسز متعلقہ ٹرانسفارمر پر ڈالنے سے 100% ریکوری ممکن ہو سکے گی۔ فیسکو شعبہ بلنگ کی بڑی نااہلی۔ تمام 6 سرکلز میں مجموعی طور پر 2.25 لاکھ سے زائد صارفین کو غلط بل بھجوا دیے گئے۔ میٹر ریڈنگ کی ماہانہ ایکیوریسی رپورٹ نے پول کھول دیا۔ سب سے زیادہ سمندری سٹی ڈویژن میں غلط بل بھجوائے گئے۔ فیصل آباد کا رہائشی امریکہ میں قتل۔ ڈاکوؤں نے مزاحمت پر 74 جیم بے کے شوکت شمون کو ساتھی سمیت گولی مار دی۔ شمون 2 بچوں کا باپ اور خاندان کے ہمراہ امریکہ میں مقیم تھا۔
मकतूल साबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन चौधरी मोहम्मद हनीफ का भतीजा था। फैसलाबाद में शादी वाले दिन लड़की अगवा, गुलाम मोहम्मद आबाद में अक्सा को उसकी बारात से ऐन कबल अगवा कर लिया गया। मुलजिम रियाज ने अगवा के वक्त अहले खाना को कत्ल की धमकी दी, मुकदमा दर्ज। 13 बरस की उम्र में अगवा होने वाली लड़की 16 साल बाद बाजियाब। 2005 के होलनाक जल्जले की मुतासरा आसिया बीबी को इस्लामाबाद से अगवा किया गया। मुबैना तौर पर मुख्तलिफ हाथों में फरोख्त हुई। आजाद कश्मीर के इलाके चकोठी की खातून टोबा टेक सिंह से बाजियाब हुई। खातून ने बाजियाबी के लिए वीडियो जारी की थी। चिन्योट में चोरी और राजनी की वारदातों में इजाफा। शहरियों का डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज। कहते हैं चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, पुलिस सो रही है, वजीर आला नोटिस लें। ईद के बाद मजदूर की मुश्किलात बढ़ गई। ईद सीजन में चलने वाली फैक्ट्रियां बंद होने लगी। मजदूर कहते हैं मालिकान कारोबार बंद कर रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हुकूमत इंडस्ट्री बचाए ताकि मजदूर बच सके। पहले तो पावरलूम मालिकान ने भरपूर पावरलूम इंडस्ट्री को चलाया है और मजदूरों को रोजगार मिला है, और अब भी ईद के फौरी बाद पावरलूम इंडस्ट्री जो कि सारी की सारी चल पड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चलती रहेगी। लेकिन आज रात जब भी पेट्रोल की अपना कीमतें या एनर्जी की कीमतें ऊपर जाती हैं तो फिर मालिकान का जो पड़ता है वो नहीं निकलता, फिर वो बंद करना होना शुरू होते हैं, फिर तानाशार होता है, बानाशार होता है। लेकिन इस वक्त काम चल रहा है। हम गवर्नमेंट पंजाब से हुकूमत वफाकी हुकूमत से अपील करते हैं कि ये जो छोटी इंडस्ट्री को जब तक रिलीफ नहीं देंगे तो ये मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। लेमिनेशन पेपर की किल्लत या प्रिंटिंग प्रोसेस में सुस्त रवि। फैसलाबादियों के लिए पासपोर्ट बनवाना मुश्किल तरीन मरहला बन गया। 12 दिसंबर 2023 के बाद अप्लाई करने वाले किसी फर्द को पासपोर्ट न मिल सका। जिला भर के 65,000 से ज्यादा पासपोर्ट ताहाल प्रिंटिंग प्रोसेस में हैं। बोगस सेल्स टैक्स रिफंड्स की शिकायत पर वफाकी टैक्स मुहतसिब का बड़ा इक़दाम। FBI को रिफंड्स क्लेम करने वाले पैदावारी यूनिट्स के फिजिकल मुआयने का हुक्म। दरामदी खाम माल के HS कोड चेक करने की हिदायत भी कर दी गई। टैक्स गुजारों के बिजली और गैस के बिल भी चेक किए जाएंगे। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स का महंगी बिजली पर इजहार तशवीश डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल सिंधु ने किया। सनतें पहले ही 50% इस्तेदाद पर चल रही हैं, कीमतों में इजाफे से मुकम्मल बंद हो जाएंगी। जंग में गैर कानूनी LPG गैस रीफिलिंग पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 34 पॉइंट्स को सील कर दिया गया। सेक्रेटरी RTA की सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई। 15 मुकदमा दर्ज। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की चिन्योट में अपने डेरे पर खुली कचहरी। वोटर्स से मिले और मसाइल सुने। कहते हैं लोग महंगाई से परेशान, बिजली और गैस के बिल अदा करना मुश्किल हो चुका। हुकूमत रिलीफ के लिए इक़दाम करे। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। साबिक लीगी MPF फकीर हुसैन डोगर ने कहा माह रमजान में शहरियों को भरपूर रिलीफ मिला। ये सिलसिला आगे भी चलेगा। स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब की सरबराही में इजलास। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के CEOs एजुकेशन बजरिया वीडियो लिंक शरीक। प्रमोशन एडजस्टमेंट के लिए ट्रांसफर पोर्टल पर 18 अप्रैल तक टैग करने की हिदायत। 16वीं स्केल तक टैगिंग की CEOs करेंगे। 17वीं स्केल की टैगिंग के लिए डेटा महकमा तालीम को भेजा जाएगा। असातिज़ा को ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर म्यूचुअल ट्रांसफर की ऑप्शन मुहैया। असातिज़ा डेटा अपलोड करके मुतबादिल ऑप्शन तलाश कर सकेंगे। अपनी मर्जी की तहसील या जिला में स्केल और मजमून के हिसाब से म्यूचुअल ट्रांसफर तलाश कर सकेंगे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम इंटरमीडिएट इम्तहानात। डिवीजन भर में 363 इम्तहानी मराकज़ कायम। सेकेंड ईयर में 1,04,685 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। इम्तहानात का आगाज 19 अप्रैल से होगा। फैसलाबाद के स्कूल दाखिला मुहिम पे पूरे न उतरे। 425 स्कूलों में दाखिला बच्चों की तादाद गुज़िश्ता साल से भी कम। सिर्फ 178 स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ा सके। महकमा तालीम ने फहरिस्त जारी कर दी।
ناظرہ نے شناختی کارڈ بنوانا آسان کر دیا، ڈویژن میں موبائل رجسٹریشن وینز کے دوروں کا شیڈول جاری، موبائل وینز 19 اپریل تک مختلف دیہات میں شناختی کارڈ کے لیے موجود ہوں گی، فیصل آباد کے 5 اور ٹوبہ کے 10 شکوک میں ناظرہ وینز موجود ہوں گی۔ شہتوت قوت مدافعت کا بڑا ذریعہ، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید، کمزور ہڈیوں کا لاجواب علاج، بہترین پھل شہتوت گلیوں چوراہوں میں بکنے لگا، طبی فوائد سے بھرپور سرخ، سیاہ اور سفید شہتوت سب کی پسند۔ فیصل آباد میں مہک سبزی منڈی کے بعد مہک غلہ منڈی کا افتتاح کر دیا گیا، شرکاء کے لیے بیساکھی کا میلہ سجایا گیا، میجک شو کا اہتمام، بانی اور چیئرمین مہک غلہ منڈی چودھری امین جٹ، سینئر وائس چیئرمین مدثر شاہین، وائس چیئرمین خواجہ ذیشان غنی، ایڈیشنل چیئرمین چودھری وسیم جٹ اور دیگر شریک۔ امین جٹ نے بتایا غلہ منڈی میں اجلاس کی بولی بلا تعطل جاری رہے گی۔